اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے ہماری قرآن فیملی؟ امید ہے ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو ہو رہی ہے پریکٹس، جتنے بھی سبق پڑھے ہیں بار بار سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں وہ اس کا آج ہم انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 30 پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کے 29 اسباق آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں الحمدللہ۔ امید ہے کہ ان کو پڑھنے سے، ان کو بار بار ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا بہت زیادہ۔ تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، دیکھتے رہنا ہے۔ پلگ اینڈ پلے ڈائریکٹ میتھڈ لرن قرآن وداؤٹ گرامر کے تحت آپ کو یہ اسباق بالترتیب پڑھائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ 3 سے 4 ماہ میں بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم اپنے نئے سبق میم مشدد کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی، ہمارے سبق کا نام سبق نمبر 30 میم مشدد۔ یہ میم مشدد جو ہے صرف اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جب ہم دل سے اللہ کو پکارتے ہیں نا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، لیکن جب ہم دل سے پکاریں، کوئی دعا مانگیں، تو اس میں عموماً اللہم کہہ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ میم مشدد لگاتے ہیں اور پھر دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ میم مشدد اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے۔ آیات بھی جانی پہچانی، بار بار جو دعائیں ہم مانگتے ہیں وہی ہیں۔ پہلی آیت اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اہدنی ہدایت دے، وسددنی سیدھا رکھ، اور مجھے سیدھا رکھ، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ دوسری آیت اللہم اغفر، اے اللہ بخش دے، للمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، والمسلمین والمسلمات، اور مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو۔ یہ تو پتہ ہے نا، مومنین مردوں کے لیے، مومنات عورتوں کے لیے، الف اور تا مؤنث کی جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی آیت اللہم انکا عفو تحب العفو، اللہم اے اللہ انکا عفو بے شک تو، عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو پسند کرتا ہے معافی کو، فاعفو پس درگزر کر یا معاف کر، انی مجھ سے یا مجھے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس درگزر کر مجھ سے۔ انی کے ساتھ میں نے پھر معاف کرنے کا لفظ نہیں استعمال کیا، انی کے ساتھ سوٹ یہ کر رہا تھا کہ درگزر کر انی مجھ سے۔ بہت اچھا جملہ اس طرح سیٹ ہو گیا۔ آیت نمبر 4 اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اسألک سوال کرتا ہوں تجھ سے، المعافات عافیت کا، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں۔ جواب بنا اس کا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا دنیا اور آخرت میں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، کثیرن بہت زیادہ، ولا یغفر الذنوب اور نہیں کوئی بخشنے والا گناہوں کو، الا انت مگر تو ہی، فاغفر لی پس مجھے بخش دے، مغفرتم من عندک اپنی طرف سے، اور
ورحمنی مجھ پر رحم کر، انکا بے شک تو، انت الغفور الرحیم تو ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ بنا پورا اس کا ترجمہ۔ اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، بہت بڑا ظلم، اور نہیں کوئی بخشنے والا گناہوں کو مگر تو ہی، بس مجھے بخش دے اپنی طرف سے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، اے ہمارے رب نازل کر ہم پر، مائدۃ دسترخوان، من السماء آسمان سے، تکونو لنا عیدن تاکہ ہو جائے ہمارے لیے عید، لاولنا و آخرنا ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، و آیتن اور ایک نشانی ہو جائے، من کا تیری طرف سے، ورزقنا اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ ہم نازل کر ہم پر دسترخوان آسمان سے تاکہ ہو جائے ہمارے لیے عید، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور نشانی ہو جائے تیری طرف سے، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اگلی آیت ہے اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیبی جاننے والے غیب کو یا پوشیدہ باتوں کو، والشہادتی اور حاضر، اللہم فاطر السماوات، اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کو، والارض ٹھیک ہے، جاننے والے غیب، عالم الغیبی جاننے والے غیب کے، والشہادتی اور ظاہر کے، انتا تحکم تو فیصلہ کرے گا، بینا عبادی کا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانو اس کے بارے میں تھے، فی ہی وہ جس کے بارے میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کو، جاننے والے غیب پوشیدہ اور ظاہر کو، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان اس کے بارے میں تھے وہ جس کے بارے میں اختلاف کرتے۔ اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہی ہے حق تیری طرف سے تو، فامطر برسا، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، اوی تنا بعذاب علیم، اوی یا تنا لے آ ہم پر، بعذاب عذاب، علیم دردناک، اے اللہ اگر یہی ہے حق تیری طرف سے تو پس برسا ہم پر پتھر آسمان سے، یا ہم پر لے آ دردناک عذاب۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی تو دیتا ہے، الملک بادشاہت، من تشاء جسے تو چاہے یا جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا نافع علم کا، ورزقا واسعا کشادہ رزق کا، وشفاء اور شفا کا، من کل داء ہر بیماری سے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتا ہوں، کشادہ رزق کا اور ہر بیماری سے شفا کا۔ اب درود ابراہیمی جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی،
اے اللہ محمدن و علی آل محمدن، اللہم اے اللہ صلی علی محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، و علی آل محمدن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، صلی رحمت بھیج، کما جس طرح صلیتا تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک تو حمید مجید تعریف کیا گیا مجید بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک اے اللہ برکت عطا فرما، علی محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، و علی آل محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، کما بارکتا جس طرح تو نے برکت دی، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، و علی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، انکا بے شک تو حمید مجید تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ یہ درود ابراہیمی کا ترجمہ سیکھنے کا مقصد، سکھانے کا مقصد کہ جب بھی نماز پڑھیں اپنے الفاظ کے معنی کو دہرایا کریں دل میں، تاکہ سمجھ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اچھا اب دیکھیے صرف زیر اور زبر، زیر یا زبر دو حرکتیں بتائی جا رہی ہیں، ان سے بہت ساری آیتوں کا ترجمہ کرنا ہم سیکھیں گے۔ جیسے کہ اب اس سلائیڈ میں دیکھیں کہ واو زبر وا کے بعد والے لفظ کے آخری حرف پر زیر اگر آتا ہے تو مطلب اس کا ہو جائے گا قسم کھائی جا رہی ہے۔ مثال والعصری، اور قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے وقت کی، والتینی والزیتونی، اور قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ لا کے بعد والے لفظ کے آخری حرف پر اگر زبر یا تنوین آ جائے، واؤ کے بعد زیر آ رہا ہے تو مطلب قسم، اور لا کے بعد جیسے لا الہ آخری حرف پر زبر یا تنوین، دو زبر کوئی بھی چیز آ جائے گی تو مطلب ہو جائے گا، زبر یا تنوین میں سے مطلب ہو جائے گا کوئی۔ مثلا لا ریبہ فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، اس میں۔ لا خوف علیکم، نہیں کوئی خوف تم پر۔ و اور وا کے بعد والے الفاظ کے آخری حرف پر زیر کا مطلب قسم ہے، ٹھیک ہے، کی قسم، کس کی قسم؟ جس لفظ کے نیچے زیر آ رہا ہے اس کی قسم۔ واللہ، اور اللہ کی قسم۔ والقلمی، اور قلم کی قسم۔ والفجری، اور صبح کے وقت کی قسم۔ والعصری، اور عصر کی قسم اور زمانے کی قسم اور وقت کی قسم۔ والکتاب المبین، اور کتاب مبین کی قسم۔ والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ لا کے بعد اگر اگلے لفظ کے اوپر زبر آ جاتا ہے آخری حرف پر تو مطلب ہو جاتا ہے اس کا کوئی، ضرور مطلب کے اندر کوئی کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر واؤ کے بعد جو حرف آ رہا ہے، جو لفظ آ رہا ہے، اس کے آخری حرف پر زیر آ گیا تو سمجھ جائیں یہاں قسم کھائی جا رہی ہے۔ مختلف قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہیں، اللہ کی قسم، قلم کی قسم، فجر کی قسم، عصر کی قسم، کتاب المبین کی قسم، قرآن الحکیم کی قسم۔ تو آپ نے اس کو ذرا دھیان میں رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ لا کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے، نہیں، اور پھر اس کے بعد لام کے معنی نہیں کے ہیں۔ اگر لا کے بعد والے لفظ کے آخری حرف پر زبر یا دو زبر ہو جاتے ہیں تو معنی ہوں گے کوئی نہیں، جیسے لا ریبہ، نہیں کوئی شک، نہیں شک نہیں کوئی شک، کوئی کا اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح لا الہ، نہیں کوئی معبود، پھر لا حجتہ،
حجتن ہے، بلکہ نہیں کوئی جھگڑا، لا ریبہ نہیں کوئی شک۔ یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، اس بات کو پلے سے باندھ لیں، بھولنا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں بھولنا کہ کوئی کا اضافہ کیوں ہوگا لا کے بعد والے حرف پر۔ تو بس آپ کو یہیں تک سمجھانا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے طاہرہ رضوان کو، اور بار بار ویڈیو کو دیکھیے گا، اپنے سبق کو ازبر کر لیجیے گا۔ اب کورس ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ ناصر۔